بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کب آئے گی، یہ سوال میرا بھی ہے اور یہ سوال آپ کا بھی ہے۔ کیا قیامت کا جو وقت ہے وہ زمانہ حال میں کسی وقت ہے، یعنی موجودہ زمانے میں، حال کے زمانے میں اس نے کسی وقت آنا ہے، یا مستقبل میں کسی موقع پر قیامت آئے گی؟ کیا اس کے بارے میں قرآن مجید میں، الہامی صحائف میں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا انبیاء کی طرف سے کوئی وقت متعین کیا گیا ہے، کوئی بات بتائی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت نے کس وقت آنا ہے؟ تو یہ سوال وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ اگر قیامت کا وقت نہیں بتایا گیا تو کیا قیامت کی کوئی نشانیاں، قیامت کی کوئی علامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں؟ اور اگر بتائی گئی ہیں تو وہ کہاں بتائی گئی ہیں؟ تو ہم اسی موضوع پر آج کی نشست میں گفتگو کریں گے اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے یا اللہ کے انبیاء نے قیامت کے حوالے سے اس کی علامات یا اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اگر بیان فرمائی ہیں تو وہ کیا کیا ہے۔ تو قیامت کے حوالے سے اس موضوع پر باقاعدہ گفتگو کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ چند بنیادی چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، چند بنیادی چیزوں کو یا بنیادی باتوں کو جان لینا ضروری ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کا متعین وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، یعنی متعین وقت، طے شدہ وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں نہایت صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 187 میں بیان ہوا ہے، وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت 47 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے متعین وقت کو، ایگزیکٹ ٹائم کو، طے شدہ وقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ انبیاء علیہم السلام جانتے ہیں، نہ صدیقین جانتے ہیں، نہ شہداء جانتے ہیں، نہ اولیاء اللہ جانتے ہیں، نہ اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، نہ جنات جانتے ہیں، اور نہ ہم جیسے عام لوگ اس وقت کو جانتے ہیں۔ اس کا علم، جیسا کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت تو اگرچہ کسی کو نہیں بتایا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ آگاہی دی ہے، اس کی کوئی علامات، کوئی نشانیاں کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں؟ تو اس کا جواب مثبت ہے، اس بات میں ہے اس کا جواب۔ تو یہ نشانیاں، یہ علامات در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واقعتاً لوگوں تک پہنچائی ہیں، لوگوں تک پہنچی ہیں یہ علامات، یہ نشانیاں۔ ان چند بنیادی باتوں کو جان لینے کے بعد اب ہم قیامت کی نشانیوں کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک اگر ان کی تحقیقات کا مطالعہ کیا جائے، ان کی تحریروں کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں ہیں، یعنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ پہلی قسم ان نشانیوں کی ہے جو دنیا میں پیدا ہونے والے اخلاقی زوال کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی پہلی قسم ان نشانیوں کی ہے جس میں اخلاقی زوال کے بارے میں، اخلاقی انحطاط کے بارے میں کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اور دوسری قسم ان نشانیوں کی ہے جو دنیا میں رونما ہونے والے متعین واقعات اور متعین حادثات کی صورت میں نمایاں ہوں گی، اس صورت میں واضح ہوں گی۔ تو یہ دو قسمیں ہیں جو استاد گرامی نے بتائی ہیں، یعنی پہلی قسم اخلاقی زوال سے متعلق ہے اور دوسری متعین واقعات اور حادثات سے متعلق ہے۔ اب ہم باری باری ان دونوں قسموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اخلاقی زوال کی نشانیوں کو بیان کریں گے۔
یہ اخلاقی زوال سے، اخلاقی انحطاط سے متعلق جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اخلاقی زوال کی پہلی نشانی یہ ہے احادیث کی روح سے کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم کا خاتمہ دنیا سے ہو جائے گا۔ اس سے مراد غالباً دین اور اخلاق کا علم ہو سکتا ہے۔ اخلاقی زوال کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جہالت بڑھ جائے گی۔ اس کے معنی بھی غالباً یہی ہوں گے کہ علم اور اخلاق کے معاملے میں، دین اور اخلاق کے معاملے میں لوگوں کی جہالت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اخلاقی زوال کی تیسری نشانی جو احادیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، یعنی بدکاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ شراب نوشی عام ہوگی، یعنی لوگ کھلے عام شراب کا استعمال کریں گے، یہ چوتھی نشانی ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا، قتل و غارت گری بالکل عام ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہاں تک کہ لوگوں کو کسی جرم کے بغیر مارا جائے گا، یعنی بے گناہ لوگوں کے مارے جانے کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور صورتحال یہ ہوگی کہ 50 عورتوں کے معاملات ایک مرد کے سپرد ہوں گے، یہ چھٹی نشانی ہے۔ اور اخلاقی زوال کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ دنیا میں صرف شرارتی اور بدمعاش لوگ باقی رہ جائیں گے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ دنیا اللہ کا نام لینے والے لوگوں سے خالی ہو جائے گی۔ تو یہ کل 8 نشانیاں ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور در حقیقت بیان کر رہی ہیں اخلاقی زوال کو یا اخلاقی انحطاط کو۔ پہلی قسم کی نشانیوں کے بارے میں جاننے کے بعد، یعنی ان نشانیوں کے بارے میں جاننے کے بعد جو اخلاقی زوال کو یا اخلاقی انحطاط کو بیان کر رہی ہیں، اب ہم دوسری قسم کی نشانیوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا نشانیاں ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو دنیا میں رونما ہونے والے متعین واقعات اور حادثات کی صورت میں نمایاں ہوں گی۔ یہ کل 12 نشانیاں ہیں، اور ان 12 نشانیوں میں سے پہلی واقعاتی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی۔ اس نشانی کو سمجھنے کے لیے دنیا میں غلامی کی روایت کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج سے کم و بیش سب لوگ جانتے ہیں کہ آج سے کم و بیش 1 صدی پہلے تک انسان 2 حصوں میں، 2 کیٹیگریز میں تقسیم تھے۔ کچھ انسان آقا تھے، ماسٹر تھے، مالک تھے، اور کچھ ان آقاؤں کی زیر ملکیت تھے۔ اسی طرح زیر ملکیت تھے جیسے اونٹ، گھوڑے، بیل، گائے، بکریاں جو ہیں یہ زیر ملکیت ہوتے ہیں۔ زیر ملکیت انسانوں میں سے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی یا باندی کہا جاتا تھا۔ لونڈی غلاموں کے بچے بھی لونڈی غلام ہی ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، یعنی لونڈی کے بطن سے اس کی مالکن پیدا ہوگی۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ غلام عورت کے بطن سے آزاد عورت پیدا ہوگی۔ ان کے نزدیک گزشتہ صدی میں غلامی کے خاتمے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو گویا کہ حرف بہ حرف پورا کر دیا ہے، یعنی یہ واقعہ ظہور میں آ چکا ہے کہ غلام انسانوں کے بچوں نے آزاد انسانوں کے طور پر دنیا میں آنکھ کھولی ہے۔ دوسری واقعاتی نشانی یہ ہے کہ عرب کے ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے کنگال چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کا یہی معاملہ تھا، یعنی اہل بدو، دیہاتی لوگ زیادہ تر غربت کی وجہ سے ننگے بدن اور ننگے پاؤں پھرتے تھے اور بھیڑ بکریاں چرا کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک یہ نشانی بھی اب پوری ہو چکی ہے۔ اس کا مظاہرہ سعودی عرب میں دیکھا جا سکتا ہے، دبئی میں دیکھا جا سکتا ہے، کویت اور دیگر عرب ممالک میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ برج خلیفہ اور برج جدہ اس کی مثالیں نمایاں طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ استاد گرامی ان دونوں نشانیوں کے بارے میں اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے دوسری علامت تو بالکل واضح ہے۔ پچھلی صدی سے اس کا ظہور سرزمین عرب میں ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے۔ پہلی علامت کا مصداق متعین کرنے میں لوگوں کو دقت ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے۔
اس سے مراد ایک ادارے کی حیثیت سے غلامی کا خاتمہ ہے۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں، اس لحاظ سے یہ پیشین گوئی قرب قیامت کا زمانہ بالکل متعین کر دیتی ہے۔ تیسری واقعاتی نشانی یہ ہے کہ زمین کے مشرقی حصے میں زمین اندر دھس جائے گی، یعنی تیسری نشانی یہ ہے کہ زمین کے مشرقی حصے میں زمین اندر کی طرف دھس جائے گی۔ اس کا سبب ظاہر ہے کہ کوئی زلزلہ، کوئی زمینی کٹاؤ یا اس نوعیت کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی واقعاتی نشانی یہ ہے کہ زمین کے مغربی حصے میں زمین اندر کو دھنس جائے گی، یعنی وہی واقعہ جو مشرقی حصے میں ہوا ہے وہی واقعہ مغربی حصے میں بھی ہوگا۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ یہی زمین دھنسنے کا واقعہ جو مشرق میں بھی ہوا ہے، جو مغرب میں بھی ہوا ہے، وہی واقعہ جزیرہ نمائے عرب میں نمودار ہوگا، یعنی وہاں بھی زمین اندر کو دھنس جائے گی۔ یہ پانچویں نشانی ہوئی۔ چھٹی واقعاتی نشانی یہ ہے کہ دھواں نمودار ہوگا۔ اس سے مراد کوئی بڑا ایٹمی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں پوری دنیا سے اٹھنے والا دھواں اس کی مثال ہو سکتا ہے کہ جس نے زمین کی باہری تہہ میں یعنی اوزون میں شگاف ڈال رکھا ہے۔ ساتویں واقعاتی نشانی یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ یہ دجال کون ہے؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ دجال ایک فریبی اور مکار انسان ہوگا جو ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اپنے بارے میں مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بارے میں استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی لکھتے ہیں کہ یہ یعنی دجال بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ اس کا ذکر المسیح الدجال کے نام سے بھی ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے بعض کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور ایمان والوں کے لیے اس کا دجل اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ تو یہ ساتویں واقعاتی نشانی ہے اور یہ اس کے بارے میں استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا بیان ہے۔ تو آٹھویں واقعاتی نشانی یہ ہے کہ زمین کا جانور پیدا ہوگا۔ اس معاملے میں استاد گرامی کا قیاس یہ ہے کہ یہ غالباً اسی طرح زمین کے پیٹ سے براہ راست پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں پیدا ہوا کرتی تھیں، یعنی جانوروں کی افزائش نسل کا جو سلسلہ، جو طریقہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے رائج کیا، اس کے بجائے وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا تھا، یعنی مخلوقات زمین سے براہ راست اسی طرح پیدا ہوتی تھیں، اسی طرح برآمد ہوتی تھیں، اسی طرح نکلتی تھیں جس طرح کے گھاس، پودے یا درخت وغیرہ زمین سے باہر نکلتے ہیں۔ نویں واقعاتی نشانی بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نشانی کا ذکر، یہ وہ واحد نشانی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، یعنی یہ وہ نشانی ہے جو احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو نویں نشانی یہ ہے کہ دنیا میں یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اور یہ اپنے علاقوں سے باہر نکل آئیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیات 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یہ یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ یہ کیسے نکلیں گے؟ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم پوری تفصیل ایک الگ نشست میں بیان کریں گے، لیکن یہاں بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر چند چھوٹی چھوٹی ابتدائی باتیں جان لیجئے، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ یاجوج و ماجوج در حقیقت دو شخصیات کے نام ہیں، دو اشخاص کے نام ہیں، دو افراد کے نام ہیں جو یافس کی اولاد ہیں۔ اور یافس کے بارے میں سب جانتے ہیں، معلوم و معروف ہے کہ یافس حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ایک تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک سام، دوسرے حام اور تیسرے یافس۔ یہ یافس ہیں جس کی اولاد آگے یاجوج و ماجوج ہیں۔ یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد ان کی اولاد آگے روس میں آباد ہوئی، پھر یورپ میں اور پھر امریکہ میں اور اس کے بعد آسٹریلیا میں آباد ہوئی۔
ان کے نکلنے کے بارے میں، یعنی یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بارے میں، یعنی ان کی اولاد کے نکلنے کے بارے میں استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میزان میں کہ بائبل میں یوحنا عارف کے مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یاجوج و ماجوج کا خروج، وہ مزید لکھتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کا خروج شروع ہو چکا اور اب بتدریج اپنے نقطۂ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو گویا نویں واقعاتی نشانی یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج اپنے مسکنوں سے نکل پڑیں گے، ان کا خروج ہوگا۔ یاجوج و ماجوج جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ وہ روس میں رہتے ہیں، ان کی اولاد روس میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، یورپ کے مختلف ممالک میں ہے، اسی طرح آسٹریلیا میں ہے۔ تو ان اپنے اپنے علاقوں سے، ان اپنے اپنے مسکنوں سے یاجوج و ماجوج کی جو اولاد ہے وہ دنیا پر پل پڑے گی، اس میں سے نکل کے دنیا کی طرف رجوع کرے گی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ فساد پیدا ہوگا، جنگ پیدا ہوگی۔ تو یہ نویں نشانی ہے۔ 10ویں نشانی یہ ہے، یعنی 10ویں واقعاتی نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کی یہ صورت ہو کہ زمین کی پوزیشن تبدیل ہو جائے یا زمین کی گردش میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ بہرحال یہ واقعہ نمودار ہوگا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ 10ویں کے بعد 11ویں واقعاتی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نمودار ہوگی جو عدن کے گڑھے سے نکل کر لوگوں کو ہانکنا شروع کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کا جو شہر عدن ہے اس کے گڑھے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اسی طرح ہانکنا شروع کر دے گی جیسے کہ یعنی ریوڑ آگے آگے چلتا ہے اور چرواہا اس کو پیچھے سے ہانک رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آگ پیچھے پیچھے ہوگی اور لوگ اس کے آگے آگے ہوں گے۔ تو اس کی شکل بھی قیاس کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی لاوا نکلے یا اسی طرح گولہ بارود کی ایسی شکل ہو کہ جس کے نتیجے میں لوگ آگے آگے ہوں اور گولہ بارود یا وہ آگ ان کے پیچھے پیچھے ہو۔ ظاہر ہے کہ جب یہ صورت سامنے آئے گی اسی وقت اس کے بارے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 11ویں واقعاتی نشانی ہے۔ 12ویں واقعاتی نشانی یہ ہے کہ ایسی ہوا نمودار ہوگی جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی، یعنی آندھی طوفان کے ایسے بگولے آئیں گے، اس طریقے کا طوفان آئے گا، اس طریقے کی ہوا چلے گی کہ وہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر سمندر میں پھینک دے گی۔ تو یہ 12ویں واقعاتی نشانی ہے۔ تو ناظرین کرام، قرب قیامت کی یہ کل 20 نشانیاں ہیں، 20 آثار ہیں یا علامتیں ہیں۔ ان میں سے 8 نشانیاں، 8 آثار، 8 علامتیں وہ ہیں جو انسان کے اخلاقی رویوں سے متعلق ہیں، یعنی جن میں انسان کے اخلاقی زوال کو یا اخلاقی انحطاط کو بیان کیا گیا ہے، اور باقی جو 12 نشانیاں ہیں وہ واقعاتی اور حادثاتی نوعیت کی ہیں۔ ان میں سے سوائے ایک نشانی کے باقی ساری کی ساری نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، یعنی ایک نشانی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ باقی تمام نشانیاں جو ہیں، چاہے وہ اخلاقی زوال کی نوعیت کی ہوں، چاہے وہ واقعاتی نوعیت کی ہوں، وہ ساری کی ساری احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ تو ہماری یہ بیان کردہ تمام کی تمام گفتگو استاذ گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان سے ماخوذ ہے۔ ناظرین وہاں پر اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے استدلال کو سمجھ بھی سکتے ہیں، پورے حوالے اور پوری تفصیل کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اسی کتاب میں سے، یعنی ان کی کتاب میزان میں سے اختتام کے طور پر خلاصے کے لحاظ سے ایک اقتباس ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو استاذ گرامی اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا یہ دن کب آئے گا، قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا وقت اسی کے علم میں ہے اور اپنے کسی نبی یا فرشتے کو بھی وہ اس پر مطلع نہیں کرتا۔ اس کے آثار و علامات البتہ قرآن و حدیث اور قدیم صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض عمومی نوعیت کے ہیں اور بعض کی نوعیت متعین واقعات و حوادث کی ہے۔ پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی، ان کا ذکر روایتوں ہی میں ہوا ہے۔ دوسری قسم کی علامتوں میں سے بھی ایک ہی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، لہٰذا یقینی علامت تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو علامات بالعموم بتائی جاتی ہیں
ان میں سے بعض ان روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی۔